اور اس نشست کے بارے میں ہم نے طے یہ کیا تھا کہ وہ تو ایک پورا نظام ہے، پورا ورلڈ آرڈر ہے جو جاری و ساری ہے، اور اس کے مقابلے میں بندہ مومن تنہا ہے، اس کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، اس کا کوئی تحفظ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی شیلٹر نہیں ہے۔ لیکن میں جب آج غور کر رہا تھا اس درس کے حوالے سے تو مجھے خیال آیا کہ جو پہلی بات کہی گئی ہے وہ ٹھیک ہے، یعنی حالات و واقعات و شواہد کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، لیکن آیا اس کی کوئی خبریں ہمیں حدیث میں ملتی ہیں، قرآن مجید میں ملتی ہیں، تو وہ ذرا اس چیز کو موقت کر لیں، مستند کر لیں، اس کو زیادہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا استدلال کے ساتھ وہ بات واضح ہو جائے، تو پھر اس کے بعد اگلی موضوع کی طرف جانا چاہیے۔ تو آج یہ جو نشست ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ بات کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک کے جو حالات و واقعات ہیں اس کے بارے میں قرآن مجید اور احادیث میں جو اشارات ہیں وہ کیا ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ جان لیجئے کہ تاریخی طور پر اگر آپ دیکھیں، تاریخ کو پہلے سب سے نظر میں رکھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کا دور ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد ایک ایسا دور آیا کہ جس میں یعنی ظلم عام ہو گیا۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس ظلم کی چکی میں پسنے سے نہیں بچ سکے تو پھر باقی آپ سوچ لیجئے کہ کیا ہوا ہوگا۔ اور یہ وہ دور تھا کہ ایک طرف وہ دور تھا کہ جس میں حضرت عمر سے سوال ہو سکتا ہے کہ جی آپ نے یہ کرتا کیسے بنایا، اور یہ وہ دور تھا کہ جس میں آپ جمعے کے خطبے کے نہیں پوچھ سکتے کہ جناب یہ عصر ہونے والی ہے تو آپ جمعے کا خطبہ کب ختم کریں گے۔ تو یعنی ملوکیت جو بادشاہت کے طور طریقے ہوتے ہیں وہ پوری طرح جو ہے وہاں پہ اب جاری ساری ہو گئے۔ یہ کیا چیز ہو رہی ہے؟ نہیں یہ کیا نعت چل رہی ہے، کیا ہے؟ اچھا، تو اس کے بعد یہ دور آ گیا، یعنی بادشاہت کا دور آ گیا۔ تھے مسلمان، نمازیں پڑھاتے بھی تھے، یعنی صرف پڑھتے ہی نہیں تھے، پڑھاتے بھی تھے۔ وہ مسلمان نہیں تھے جنہیں قل ہو اللہ احد بھی نہ آتی ہو، خطبے دیتے تھے، جمعے پڑھاتے تھے، اور یہ کہ واعظ کہتے تھے۔ یہ جتنے بھی آپ جن ظالموں کے نام سنتے ہیں وہ بڑی پوری تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، وہ جیسے تیسے بھی ہوں، ان کی راتیں جیسے بھی بسر ہوتی ہوں، دن کو وہ بالکل نیک مسلمان شمار ہوں گے، یا کم از کم جو بھی ضروری مسلمانی کے تقاضے ہیں وہ نبھاتے نظر آئیں گے۔ پھر رفتہ رفتہ اس میں عیاشی کا عنصر بھی شامل ہو گیا، ہر طرح کی عیاشی کا عنصر شامل ہو گیا۔ پہلے سادگی بالکل تھی، یعنی یہ جو خاص طور پہ اموی دور ہے اس میں عیاشی اتنی اس طرح کی نہیں تھی، جیسے کہ بعد میں پھر ہمارے جو آباء و اجداد نے جب سنبھالا ہے تو پھر اس میں تو ہر طرح کی عیاشیاں بھی آ گئیں۔ یعنی عباسی دور جو ہے اس میں وہ پوری ملوکیت اپنی آب و تاب اور شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر ہوئی ہے، اس کی تکمیل ہوئی ہے، سمجھ لیجیے۔ پھر معاملہ یہ ہوا کہ ایک پھینٹی لگی اللہ کی طرف سے، تاتاری آئے، اور لیکن اس کے بعد وہ تاتاری مسلمان ہو گئے، تھوڑے ہی عرصے 100 سال کے اندر ہی وہ کنورٹ ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے بعد یعنی ایک نیا عروج شروع ہوا تاتاریوں کے ہاتھوں، یعنی پہلا عروج عربوں کے ہاتھوں، پھر عربوں کا زوال ہوا، عربوں کے بعد ایک نئی قوم اٹھی، وہ مسلمان ہوئی۔ یہ جو ترک ہیں، آج کل جو ڈرامہ آپ دیکھتے ہیں وہ جو ترکوں کا، تو اب یہ اٹھے اور انہوں نے عظیم سلطنت عثمانیہ، وہ جو عثمان جو ہے اسی کے نام پر یہ عثمان، یہ حضرت عثمان کے نام پر نہیں ہے، یہ ترک عثمان کے نام پر یہ عثمانیہ ہے، تو یہ بہت عظیم سلطنت قائم ہو گئی۔ پھر یہ ایک دور ہے۔ اچھا، یہ دور جب ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد جو دور آتا ہے وہ دور ہے جو کہیں پہ فرانسیسی آ گئے، کہیں پہ انگریز آ گئے۔ اب یہ تو ہمیں پتہ ہے نا، یہ تو 150 صدی پہلے کی بات ہے نا، کہ وہ ہندوستان میں انگریز رہتے تھے، اور اسی طرح جو ہے یہ لیبیا وغیرہ اور یہ علاقے جو ہیں یہ فرانس کے قبضے میں تھے، تو مختلف علاقوں کے اوپر مختلف الجزائر جو ہے، تو اس میں یہ یورپی اقوام نے آ کر یہ مسلمانوں کے علاقے ان سے چھین لیے اور ان کی حکومتیں ختم ہو گئیں۔ پھر یہ 1 صدی کی کہانی ہے کہ یہ دوبارہ آزاد ہوئے، یعنی یہ پاکستان بن گیا، یہ جناب عرب سے جو ہے نا وہ بظاہر جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے،
یہ برطانیہ والے، اسی طرح لیبیا آزاد ہو گیا، الجزائر آزاد ہو گیا، کرتے کرتے یعنی یہ 57-58 مسلمانوں کے ملک آزاد ہو گئے۔ پہلے یہ ایک تھا، کم از کم بادشاہ کوئی بھی ہو، یعنی یہاں بابر لوگ بھی ہوں، تب بھی انہیں سند لینی پڑتی تھی خلیفہ سے، مہر خلیفہ کی استعمال ہو، تو گویا ایک اکائی موجود تھی نام کی، علامت کی۔ لیکن اس کے بعد پھر وہ دور آ گیا کہ جس میں ہر طرح کے شریعت ختم، قانون ختم اور وحدت ختم، 57-58 فرقے، ریکگنائز فرقے وجود میں آ گئے، سیاسی فرقے وجود میں آ گئے۔ اور دوسرا کام یہ ہوا کہ شریعت کا قانون ختم ہو گیا، اس کی جگہ پہ انگریز کا قانون آ گیا۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے، یعنی پہلے قانون تو کم از کم اسلام کا تھا، نظام اگر نہیں بھی تھا تو قانون نافذ تھا۔ اچھا، جن لوگوں کو شریعت اور نظام کا فرق نہیں معلوم، دین اور شریعت کا فرق نہیں معلوم، اسے ہم مترادف اور ایک ہی چیز سمجھتے ہیں۔ جیسے بہت سے دنیا داروں کو قانون اور آئین کا فرق نہیں معلوم، وہ سمجھتے ہیں قانون اور آئین ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سمجھ لیں کہ یہ ہمارا دین تو آدم علیہ السلام سے لے کے حضور تک ایک ہے، شریعتیں بدلتی رہی ہیں، تو شریعت میں اور دین میں بھی فرق ہے۔ تو دین کا نظام تو بہت جلد ختم ہو گیا تھا، شریعت قائم تھی، اور وہ شریعت بھی آ کے پھر ختم ہو گئی جب انگریز آ گیا۔ اس نے اپنی جو بھی قانون تھا وہ نافذ کر دیا، اور انگریز کے واپس جانے کے بعد جن مسلمانوں کو حکومت ملی انہوں نے شریعت کا قانون نہیں لایا بلکہ انگریزی کے قانون کو جاری و ساری رکھا۔ یہ دو جس میں اب ہم جی رہے، اور اس میں بظاہر انگریز واپس چلا گیا اور ہمیں آزادی حاصل ہو گئی۔ یہ ایک تاریخ کا جو ہے نا وہ ہمارے سامنے ایک جھلک سی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، ہلکی سی تصویر۔ اس کو اگر آپ کمپیئر کریں بنی اسرائیل کی تاریخ کے ساتھ تو یہ بالکل بہت سے اعتبارات سے مل جاتی ہے، کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو منظم کر کے ایک طاقت بنا دیا تھا، ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر ایک عظیم طاقت کا روپ، ایک جماعت کا جتھے کا روپ دے دیا تھا، اور وہ پوری طرح جا کے کامیاب ہوئے حضرت طالوت کے دور میں، جب انہوں نے ایک مکمل اپنا اقتدار یروشلم اور اس علاقے پہ قائم کر لیا۔ پھر حضرت طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ ان کے 96 برس عظیم ان کا دور ہے۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ زوال شروع ہوا، اور اس کے بعد ایک بخت نصر بادشاہ تھا عراق کا، جس نے جا کے تو یروشلم تباہ کر دیا، اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو مسجد بنائی تھی اس وقت، عبادت خانہ، اسے ہیکل کہتے ہیں آج، یعنی وہ عیسائی بھی ہیکل ہی کہتے ہیں اسے، اس کو اس نے گرا دیا، یعنی جیسے آج کوئی خانہ کعبہ گرا دے ایسے اس بخت نصر نے جا کے ہیکل سلیمانی گرا دیا۔ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ تب گم ہو گئی، مطلب اس نے آگ لگا دی، جو بھی کر دیا، پھر نہیں ملی، وہ ابھی تک اصلی تورات نہیں ہے کہیں بھی دنیا میں۔ یہ بعد میں جو توراتیں یہ لوگوں نے اپنی یادداشتوں سے مرتب کی ہیں، اصل تورات بخت نصر نے گم کر دی، اور ہزاروں کی تعداد میں وہ جو اللہ والے نیک لوگ جو مطلب دیندار لوگ تھے وہ قتل کر دیے۔ مجموعی طور پہ 6 لاکھ بندہ اس نے قتل کیا، 6 لاکھ کو غلام بنا کے وہ عراق لے گیا۔ یہ عراقیوں کو اور ان کی پرانی مطلب دشمنی ہے، یہودیوں کی اور عراقیوں کی۔ تو یہ ان کا پہلا زوال آ گیا، جیسے یعنی جو ہمارے ساتھ تاتاریوں نے کیا تھا، عراقیوں نے وہ کام کیا ان کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ، اس سے پہلے کر چکے تھے۔ دوسرا کام یہ ہوا کہ اس کے بعد پھر حضرت عزیر علیہ السلام، وہ جن کا ذکر آتا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، وہ جن کو 100 سال اللہ نے سلا کے پھر اٹھائے، تو 100 سال تو وہ ادھر ہی رہے، یہ ادھر سوئے رہے، یہ اٹھے، پھر انہیں یقین ہوا، پھر یہ گئے اور جا کے انہوں نے قوم میں تبلیغ کی، انہیں دوبارہ یعنی ان کے اندر ایمان پیدا کیا، وہ پھر اللہ نے آہستہ آہستہ ان کو پھر غلبہ دیا، عظیم ایک سلطنت ان کی پھر قائم ہو گئی، یہ مکابی سلطنت کہلاتی ہے تاریخ میں، اور اس کو پھر تباہ کیا کہ ٹائٹس رومی نے، یہ مشرک تھے اور روم کے رہنے والے تھے، انہوں نے آ کے اسے تباہ کیا۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام سے 70 برس بعد ہوا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جو سمجھ لیجئے آپ کی بعثت سے پہلے، یہ 610 میں آپ کی بعثت ہوئی ہے، 70 عیسوی میں یہ ہوا ہے، تو یہ کوئی 550 سال پہلے جو ہے یہ واقعہ ہو چکا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہیکل دوبارہ گر گیا، وہ جو دوبارہ بنایا تھا دوبارہ گر گیا، آج تک گرا ہوا ہے، پھر نہیں بنا ہے،
آپ سنتے ہیں نا تھرڈ ٹیمپل، تو یہ تھرڈ ٹیمپل کیا ہے؟ فرسٹ ٹیمپل کس نے بنایا؟ سلیمان علیہ السلام نے۔ سیکنڈ ٹیمپل کس دور میں بنا؟ عزیر علیہ السلام کے دور میں۔ پہلا ٹیمپل کس نے گرایا؟ بخت نصر نے۔ سیکنڈ ٹیمپل کس نے گرایا؟ ٹائٹس رومی نے۔ اب وہ تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو ابھی بنا نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کے تیاریوں میں ہے۔ ادھر ہمارا کیا ہوا جی؟ پہلی مار پڑی ہمارا، خیر وہ خانہ کعبہ بچ گیا، اگرچہ کہ وہ مسلمانوں نے خود بھی اس کے ساتھ، یعنی ابھی جو لگا ہوا ہے وہاں حجر اسود، وہ ٹوٹے جوڑ کے لگا ہوا ہے، اور ٹوٹے مسلمانوں نے کیے ہیں، وہ کسی غیر نے نہیں کیے ہیں، یہ خود ہی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے ہوئے۔ تو ادھر میں نہیں جاتا، اور لمبی ہو جائے گی بات۔ تو پہلی مار پڑی تاتاریوں کے ہاتھوں، وہاں جیسے پڑی تھی بخت نصر کے ہاتھوں، اور جیسے وہاں دوسری مار پڑی تھی ٹائٹس رومی کے ہاتھوں، تو ہمیں بھی پڑی رومیوں کے ہاتھوں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ رومی اقوامی تھی نا، وہ جو ہم نے ساری تاریخ پڑھی ہے، اس کو اس کے ساتھ بھی جوڑ لیں۔ اچھا، یہ والی ساری تاریخ قرآن مجید نے بنی اسرائیل کی سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں بیان کی ہے، 2-3 آیات میں۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، 2 دفعہ اونچائی کرو گے، سرکشی کرو گے، 2 دفعہ مار پڑے گی۔ پہلی مار کا ذکر آ گیا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ جَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، یہ بخت نصر کے لوگ تھے جنہوں نے آ کے شہروں کے اندر گھس کے تباہ و برباد کر دیا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر تمہاری باری ان پر رکھ دی، یعنی پھر تمہیں ہم نے عروج دے دیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، بھلائی کرو گے تمہیں فائدہ ہوگا، گمراہ بنو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ تو فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، یہ جو ہے نا دوسری دفعہ جو تباہی آئی ہے، یہ ٹائٹس رومی کے ہاتھوں آ گئی۔ قرآن میں ان کا ذکر آ گیا، ظاہر ہے ہمارے ساتھ آگے کیا ہونا ہے اس کو تو تفصیل سے نہیں بیان کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، آپ نے سنی ہوگی لیکن شاید کبھی اس طرح جوڑی نہیں ہوگی، کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّالِ بِالنَّالِ، میری امت پر بھی وہ واقعات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، جیسے 2 جوتیوں کے تلوے آپس میں بالکل ایک جیسے ہو جاتے ہیں جب انہیں جوڑ دیں، اسی طرح سمجھ لیں کہ اس امت کی، دونوں امتوں کی تاریخ ایک جیسی ہوگی۔ تو اگر ان کی تاریخ میں یہ 2 اونچ نیچ ہوئے تو ہماری تاریخ میں بھی 2 اونچ نیچ ہو گئے، اور آج اگر وہ عروج کی طرف جا رہے ہیں تو ہم تو عروج کی طرف نہیں جا رہے ہیں، ہمارا تو ابھی جو ہے نا وہ یعنی سر نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ ہے یعنی اس اگر اشارہ، میں نے کہا تھا نا قرآن و حدیث کے اشاروں سے بات سمجھنی پڑے گی۔ تو ایک بات تو قرآن نے گویا نصوص میں بیان کر دی کہ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا کہ جو ان کی ہے وہی تمہاری ہوگی۔ تو یہ سارے واقعات اس میں فٹ کر کے دیکھیں گے تو بات بالکل آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم کہاں پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ اب یہ اس چیز کو قرآن مجید نے ایک اور انداز میں بیان کیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے یہ تاریخ انسانی کے تمام واقعات میں سے سب سے بڑا واقعہ ہے۔ یعنی اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں، ایک آدمی تعلیم حاصل کرتا ہے اور اس کا گول یا ایم ہے پی ایچ ڈی کرنا، تو اس کی پوری جو ہسٹری ہے ایجوکیشن کی، اس میں سب سے بڑا دن کون سا ہوگا؟ جس دن اس نے میٹرک کیا یا جس دن اس نے گریجویشن کی؟ نہیں، جب وہ پی ایچ ڈی کرے گا۔ تو یہ اللہ کا ایک پلان تھا، یہ نبوت چلی ہے الف بے تا سا سے، اور پھر اس نے پہنچنا تھا پی ایچ ڈی تک۔ تو یہ ختم نبوت کا مطلب جیسے گلاس سے پانی ختم ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہے۔ ختم کا مطلب جیسے تعلیم مکمل کر لی آپ نے، ختم کر لی، تکمیل ہو گئی، مکمل ہو گئی، یہ معنی ہے۔ تو جیسے حدیث میں آیا ہے کہ ایک محل تھا، وہ بہت خوبصورت تھا، اس میں 1 اینٹ کی کمی تھی، تو وہ 1 اینٹ میں ہوں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ایک عمارت اٹھائی ہے، رفتہ 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 اٹھائی ہے، اس کی تکمیل ہوئی ہے آ کے محمد الرسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کو قرآن مجید نے سورہ مدثر میں کیسے بیان کیا ہے؟ ویسے آپ غور نہیں کریں گے تو آپ کا ذہن بالکل نہیں جائے گا، اور انداز میں بات ہو گئی ہے۔ میں ابھی پہلے ترجمہ کروں گا تو آپ کو خود سمجھ آئے گی۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی جیسے لوگ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ والقمر، قسم ہے چاند کی، قسم ہے چاند کی۔ واللیل اذ ادبر، اور قسم ہے رات کی جب وہ پیٹھ موڑتی ہے، یعنی جانے لگتی ہے۔
صبح سپیدہ سحر نمودار ہونے کو آتا ہے، یعنی اس کے تقریباً آخری پیر کی قسم سمجھ لی، اذا ادبر، جب وہ منہ موڑتی ہے گویا، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب اس کی روشنی ظاہر ہوتی ہے، وہ جب روشن ہو جاتی ہے۔ اب یہاں تک آپ ذرا رکیں، یہ ایک فینامنا بیان ہوا ہے جو آپ روز دیکھ سکتے ہیں، رات کے یعنی اس رات کی بات ہو رہی ہے جس رات کے پہلے حصے میں چاند ہوتا ہے، والقمر، ٹھیک ہے، دوسرے حصے میں رات گہری ہو جاتی ہے، بتا رہی ہے ظلمت شب کے صبح نزدیک آ رہی ہے، جب صبح نزدیک آتی ہے تو اندھیرا زیادہ گہرا ہو جاتا ہے، ڈارک، ایبسولوٹ ڈارکنیس ہو گئی۔ وہ ہمارے ہاں جسے پہلے کالی راتیں کہتے ہیں، اب تو بجلی آنے کے بعد راتیں ساری سفید ہو گئی ہیں، روشن ہو گئی ہیں، لیکن وہ پہلے ایک راتیں کالی راتیں ہیں، تو کالی راتیں سردیوں کی راتیں، اور خاص طور پہ ان کا جو آخری پیر ہے تو وہ سیاہ کالی رات ہو گئی۔ تو اب وہ جب پوری طرح جب چھا گئی تو اب جو صبح نزدیک آئی تو گویا اس میں کوئی کالے کا پہلے وہ ایک روشنی تھی چاند کی، اور اب اس کے بعد جو ہے ایک گہرا اندھیرا آ گیا، اس اندھیرے کے بعد اب یعنی امید پیدا ہوئی سحر کی، اور پھر صبح روشن ہو گئی، والصبح اذا اسفر۔ یہ میں نے اسی لیے کہا نا کہ یہ اگر غور نہیں کریں گے تو بہت آسان لگے گا، لیکن غور آپ کو جملہ اگلا کروانے کے پر مجبور کرے گا۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ انہا لاحدی الکبر، بے شک یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اب آدمی سوچے اس میں کیا بڑی خبر ہے؟ رات اسی طرح ہوتی ہے، بچپن سے دیکھتے آئے ہیں، جوانی بڑھاپے جب بھی دیکھیں راتیں اسی طرح کی ہوتی ہیں، اس میں کیا بڑی خبر ہے؟ تو اشارہ در حقیقت اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف ہے۔ انہا لاحدی الکبر، یہ جو حضور آ گئے ہیں یہ ایک بہت بڑی خبر، وہ جو بات میں نے آپ سے پہلے کہی تھی کہ اس نبوت کی تاریخ کا یا تاریخ انسانی کا جو سب سے بڑا واقعہ ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ہے۔ یہ تو یعنی بعد میں کبھی قیامت میں فیصلہ ہوگا نا، اللہ کے وہاں پہنچ جائیں گے جب اینڈ بالکل کنارے لگے تو یہ پتہ چلے گا انسان نے جو مختلف ادوار گزارے ہیں، ان ادوار میں جیسے ہماری ایک زندگی ہے نا، ایک بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، اور پھر اس کے بعد قبر ہے، یہ اسی طرح تاریخ انسانی بھی آدم علیہ السلام سے ایک سفر شروع ہوا ہے، آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، اور پھر قیامت آنی ہے۔ تو اس میں سب سے بڑا دن تو وہ ہو سکتا ہے نا جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا، یا پھر وہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ ساری بساط لپیٹی جائے گی، یا وہ ہو سکتا ہے کہ جب تمام انسانوں میں سے سب سے بہترین انسان کو دنیا میں بھیجا گیا۔ تو یہ تو فیصلہ ہونا ہے، آپ باقی ہے کہ ان 3 دنوں میں سے سب سے بڑا دن کون سا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو قرآن مجید نے یہاں اشارہ کیا انہا لاحدی الکبر، یہ احدا وہ جو بڑے بڑے ہیں نا، یعنی وہ جیسے میں نے کہا پہلا دن، آخری دن، اور بھی درمیان میں اور بھی دن ہوئے ہیں بڑے، جیسے جس دن قوم نوح ہلاک کی گئی ہوگی تو وہ بھی کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا، بہت بڑا واقعہ ہے۔ تو ان دنوں میں سے ایک دن ہے، یہ بڑے دنوں میں سے کا ایک ہے یہ جو اب محمد الرسول اللہ کی بعثت ہو گئی ہے۔ اب اس کو اگر اس سامنے رکھیں، حضور کی بعثت کے ساتھ یہ جو بات کہی گئی ہے تو یہ رات کی بات نہیں کہی گئی ہے، رات کی مثال دی گئی ہے کہ جیسے رات کو روشنی ہوتی ہے چاند کی، پھر رات ہو جاتی ہے گہری، پھر سپیدہ سحر نمودار ہوتی ہے اور صبح روشن ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جو پہلے جو نبی آتے رہے ان کی جو تعلیمات تھیں وہ تاریخ انسانی میں جیسے رات کو چاند نکلتا ہے، وجہ یہ ہے کہ ان کی قومیں ان کی بات نہیں مانتی رہیں، وہ ہلاک ہوتی رہیں، چند دانے بچتے رہے نا، تو گویا وہ ساری روشنی چند دانوں ہی میں رہ جاتی تھی، باقی لوگ تو مارنے پڑ جاتے تھے۔ تو جیسے چاند کی روشنی ہوتی ہے ایسی روشنی وہ سارے نبیوں کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضور تک 600 سال کوئی نبی نہیں آیا، گویا کالی رات ہو گئی۔ سمجھ آ گئی میری بات کی؟ اب صبح ہے اور اب چاند نہیں ہے، سراج منیر ہے، ٹھیک ہے؟ جب سورج نکلتا ہے تو وہ تو ہر شے کو منور کر دیتا ہے، وہ چہار دانگے عالم میں اس کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ تو گویا یہ اب حضور کی جو رسالت ہے یا آپ کے ذریعے سے جو نور اور روشنی پھیلنے والی ہے وہ چاند کی روشنی کی مانند نہیں ہوگی، بلکہ یہ صبح کی روشنی ہے، سورج کی روشنی کی مانند ہوگی۔
اب یہ یہاں تک یعنی حضور کا دور اگر ہم سورج کے سے تعبیر کریں، یعنی سورج اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اور اس کے بعد جو خلافت راشدہ کا دور ہے تو ہم اسے یہ کہیں کہ سورج آب و تاب نصف النہار پر چمکنے کے بعد اب ڈھلنا شروع ہوا، لیکن سورج تو ادھر ہی ہے نا، روشنی تو ادھر ہی ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ڈھل رہا ہے، لیکن یہ کہ جب وہ دور خلافت راشدہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب شام کی شفق ہے، ٹھیک ہے نا، سورج تو ختم ہو گیا، اب اس کی کچھ کرنیں ہیں جو واپس جو ہے روشنی کر رہی ہیں، دھندلکا سا ہے، یا پھر یہ کہ اس کے بعد کوئی چاند کی ستاروں کی جیسے روشنی ہوتی ہے اس طرح کی روشنی ہے۔ اب اس چیز کو بھی قرآن نے بیان کیا، میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کو سنا دوں۔ یہ ہے سورہ مطففین، نہیں، سورہ انشقاق۔ سورہ انشقاق کی یہ آیات ہیں، آیت نمبر 19 سے شروع ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیے الفاظ سنیے، فلا اقسم بالشفق، تو نہیں، وہاں پہ بھی تھا کلا والقمر، یا اس کلا کے اوپر جو ہے نا اس کی جگہ پہ فلا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، وہاں بھی قسم تھی، یہاں بھی قسم ہے، کس کی قسم کھاتا ہوں؟ بالشفق، شفق کی قسم کھاتا ہوں۔ شفق کیا ہوتی ہے؟ وہی جو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یا غروب ہونے کے بعد جو پیلی سی روشنی ہلکی سی ہوتی ہے وہ شفق ہے۔ افق پہ جو شفق نظر آ رہی ہے، جو ہلکی ہلکی کرنیں سی نظر آتی ہیں، یہ شفق ہے۔ تو وہ پیچھے ہم نے بات چھوڑی کہاں تھی؟ وَالصُّبْحِ اِذَا أَسْفَرَ، صبح روشن کی تھی، اب بات پہنچ گئی کہاں پہ؟ شفق پہ، گویا وہ روشنی اب ایک دھندلکے میں بدل چکی ہے۔ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، اور قسم ہے رات کی جب وہ سب کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ اب یہاں اس رات کے عمل کا بھی دیکھیں، رات کو تمام لوگ بھی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، تمام چیونٹیاں، پرندے، ہر سب کچھ اپنے اپنے واپس جو اس کا مسکن ہے اس میں جا کے پناہ پکڑتا ہے۔ گویا ایک دن کی روشنی آپ کے لیے سہولت اور ایکٹیویٹی اور حرکت کا باعث ہے، اور رات کا یہ اندھیرا آپ کو جمود اور جسے کہتے ہیں ایک بالکل غیر متحرک ہونے پر مجبور کر دیتا ہے، ساکن کر دیتا ہے، ہر شے سمٹ جاتی ہے۔ تو گویا یہ وہ دور ہے کہ جب رات گہری ہو گئی تو جیسے ہر چیز سمٹ گئی ایسے ہی دین بھی سمٹ گیا۔ یہ دین کا جو سمٹنا ہے نا، یہ دین تھا پورے نظام زندگی پر حاوی، اور یہ سمٹ کے کیا رہ گیا؟ مذہب، نماز، روزہ، بس اتنی بات کافی ہے۔ خالد صاحب کو برا نہ لگے نا تو پتہ ہے پھر کیا ہو گیا؟ پھر یہ ہو گیا کہ جی اسلام ہمارا دین ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، سمجھ آئی؟ تو وہ دین جو کبھی سب پر حاوی تھا اس کو دیس نکالا مل گیا۔ اور کیا بات کہی ہے نا اقبال نے کہ کیا بندگی ہے یا غلامی ہے، کہ غلامی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب، آزادی میں بہرے بے قرار ہے زندگی۔ تو جیسے ہر شے سمٹ کے اپنے بستر میں یا اپنے جو بھی بل ہے اس میں گھس جاتی ہے، ایسے ہی جب یہ اس طرح کی مجبوری آتی ہے تو گویا دین بھی سمٹ کے ایک جوئے کماب کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، اور جب وہ روشنی ہوتی ہے تو وہ بہرے بے قرار جیسے زندگی ہوتی ہے، ایسے ہی دین بھی پوری زندگی کے اوپر حاوی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اب یہ آپ کے سامنے دوسرا اشارہ آ گیا۔ پہلا اشارہ آپ کو وہ بتایا تھا کہ تاریخ بنی اسرائیل کے ساتھ مماثلت، دوسری بات یہاں سے آ گئی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین کا سورج نصف النہار پہ چمک رہا تھا، آپ کے بعد رفتہ رفتہ اس کی شفق باقی رہی 1000 سال تک۔ شفق کتنا عرصہ باقی رہی؟ 1000 سال تک۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ واللیل اذا وما وسق، رات آ گئی۔ یہ جب یورپی اقوام آئیں اور قانون بھی ختم ہو گیا اور وہ سمٹ کے ایک بس ہمیں نماز اور روزے کی اجازت ہے، وہ جو اقبال نے اس کا بھی گلہ کیا نا کہ ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ والی آزادی باقی رہ گئی کہ نماز پڑھ لو، تمہیں اجازت ہے، اور اس پہ مسلمان راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی ہمیں نماز پڑھنے کی، عقیدے کی آزادی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بڑے نیک حکمران ہمیں ملے ہیں جی، خدا والے ملے ہیں جی، ٹھیک ہے نا؟
بے شک بھگوان والے ہوں لیکن بس ٹھیک ہے یہ انہوں نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے. تو یہ رات تھی کہ جو طاری ہو گئی دین کے اوپر. تو وہ جو میں نے پچھلی اس میں نقشہ آپ کے سامنے رکھا تھا وہ اس رات کا نقشہ ہے. اچھا یہ رات ابھی مزید گہری ہونی ہے. اس رات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رسالت کی ایک روشنی، جیسے ریفلیکشن، چاند کی ریفلیکشن ہوتی ہے نا، ایک تو سورج کی روشنی براہ راست آتی ہے، چاند کی روشنی اپنی نہیں ہوتی، وہ ریفلیکٹڈ روشنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جس شے کو ہم بہت برا سمجھتے ہیں، سیکولرزم اور ڈیموکریسی، جمہوریت، اس میں بھی ایک روشنی تھی. یہ جو ہم سانس لے رہے تھے، یہ مذہب کی آزادی جو تھی، جس میں ہمیں حج کرنے کی آزادی تھی اور نمازیں پڑھنے کی آزادی تھی یا ہے، یہ دین کس کی ہے؟ یہ سیکولرزم کی دین ہے. یہ جو آپ جا کے امریکہ میں مسجد بنا لیتے ہیں اور وہاں نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور روزے رکھ لیتے ہیں اور پردے کر لیتے ہیں، یہ سیکولرزم کے باعث ممکن ہوا. اگر یہ سیکولرزم نہ ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا. اور تاریخ انسانی میں یہ چیز سب سے پہلے کس نے انٹروڈیوس کروائی تھی کہ ہر فرد کو مذہب کی آزادی حاصل ہوگی؟ کس نے؟ یہ محمد رسول اللہ نے. لا اکراہ فی الدین. اور تمہارے اوپر جیسے اپنی مسجد کی جو ہے وہ حفاظت کرتے ہو، ایسے ہی دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کی حفاظت تمہارے ذمے ہے. یہ باقی تو ایسا نہیں ہوتا تھا. عیسائی تو ایسے نہیں کرتے تھے، ہندو تو ایسا نہیں کرتے تھے. جہاں ہندو ہیں وہ ہندوؤں کا ملک ہے، جہاں عیسائی ہیں وہ عیسائیوں کا ملک ہے. یہ مسلمان تھے جنہوں نے پہلی دفعہ یہ چیز انٹروڈیوس کروائی تھی کہ مذہبی آزادی سب کو حاصل ہو. اور دوسری مرتبہ یہ چیز سیکولرزم کے ذریعے سے دنیا میں آئی ہے. تو گویا اصل تعلیم کس کی تھی اور اس کا انعکاس پھر ادھر سے ہوا ہے، جیسے میں نے کہا نا. تو یہ ایک روشنی تھی دنیا میں. تو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا رات اور گہری ہونی ہے. تو کیوں بتا رہا تھا؟ اب جو دنیا میں ہو رہا ہے، یہ سیکولرزم کی ساتھ بھی لپٹ رہی ہے اور جمہوریت کی بھی لپٹ رہی ہے. سیکولرزم کی بھی لپٹ رہی ہے، جمہوریت کی بھی لپٹ رہی ہے. دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت جو تھی سمجھی جاتی وہ ہندوستان کی جمہوریت تھی. گاندھی کو اتنا بڑا عظیم رہنما مانا جاتا تھا، اس کے ڈیموکریٹک رویوں کی وجہ سے مانا جاتا تھا. ہندوستان کو اس لیے دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے، بہت بڑی جمہوریت. اور جس طرح جمہوریت کا جنازہ ہندوستان میں نکل رہا ہے اور جس طرح سیکولرزم کی جو ہے نا لاش وہاں پٹ رہی ہے، جو جبر وہاں پہ آ رہا ہے اور جو اب صاف نظر آتا ہے، اور جس طرح ایک پارٹی چھا گئی ہے، باقی وہ کانگریس سب آہستہ آہستہ ختم ہو گئی ہیں، وینشڈ. تو وہ ون پارٹی رول، یہ جیسے ہوتا ہے نا، دیکھیں آپ اسے آسانی سے سمجھ لیں گے. کوئی بھی پروڈکٹ، کوئی بھی چیز ہو جو آپ نے خریدنی ہے، وہ اگر بیروٹ میں ایک ہی آدمی سے ملتی ہو تو قیمت وہ اپنی مرضی کی معین کرے گا. جب وہ چیز 2 دکانوں پہ دستیاب ہو تو وہ کمپٹیشن کی وجہ سے قیمت گر جاتی ہے. تو جب 2 پارٹیاں ہوتی ہیں کسی بھی ملک میں، سیاسی پارٹیاں، تو ان میں مقابلہ بازی ہوتی ہے. تو ایک دفعہ اگر کسی کو 5 سال کے لیے آ گیا، دوسرا کوشش کرتا ہے میں بہتر پالیسیاں بناؤں تاکہ اگلے سال کے لیے ہم آ جائیں. تو یہ کمپٹیشن ہوتا ہے کہ جو اچھی سے اچھی گورننس پہ مجبور کرتا ہے کسی پارٹی کو. جہاں پارٹی کو معلوم ہے اگلا الیکشن ہم جیتیں گے ہی جیتیں گے، ہم 10 سال لے کے آئے ہیں یا 15 سال یا ہم پرماننٹ آ گئے ہیں، تو وہاں پہ پھر بیڈ گورننس ہوتی ہے. وہاں وزارتداری ہے نا، مناپلی ہے، تو اسے کوئی فکر نہیں، وہ جوابدہی نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. یہ ڈکٹیٹرشپ، یہ انسانیت میں یہ جو ملوکیت کیوں بری تھی، ڈکٹیٹرشپ تھی. اور یہ کمیونزم کیوں ناکام ہوا؟ 1 پارٹی ڈکٹیٹرشپ تھی، دوسری پارٹی نہیں بنا سکتے تھے. چائنا میں کیا ہے؟ 1 پارٹی ہے، اور انہوں نے تمام انسانوں کو مشین بنا کے رکھا ہوا ہے. یعنی آپ چائنا کے انسان کو انسان نہیں کہہ سکتے. ابھی کرونا آیا، انہوں نے کہا جی لاک ڈاؤن کیسے کیا؟ لوگ پلازو میں گھسیڑے اور نیچے جو ہے وہ جو گیٹ ہے اس کو ورلڈ کرا دیا. ان سے کون پوچھے بھائی یہ بندے مریں گے اندر، کیا ہوگا؟ نہیں، بس ورلڈ کر دو، کورنٹائن ہو گئے. یہ تو کوئی پاکستان میں نہیں کر سکتا نا، یہ جمہوری حقوق کی وجہ سے نہیں کر سکتا. جہاں پہ 1 پارٹی رول ہے وہاں پہ ہو گئے. یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، وہاں لاکھوں انہوں نے یہ بھی طے کر دیا بچہ نہیں پیدا کر سکتے، تو نہیں کر سکتے. ایک کر سکتے ہو جی، ایک کر سکتے بس ٹھیک ہے، دوسرا نہیں کر سکتے. تو جہاں 1 پارٹی گورننس ہوگی وہاں پہ ایسی ہی پھر قہر مچے گا، جبر ہوگا، غلامی ہوگی. جہاں جبر ہوگا، غلامی ہوگی، وہاں آپ اللہ کی بندگی کیسے کریں گے؟ فرعون کی حکومت کیوں بری تھی؟ نمرود کی کیوں بری تھی؟ یہ جبر تھا.
حضور نے آ کے آزادی دی ہے. وہ جو آزادی تھوڑی بہت آپ کو سیکولرزم اور ڈیموکریسی میں حاصل تھی وہ اب سلب ہونے جا رہی ہے. چائنا میں نہیں ہے, انڈیا میں ہو رہی ہے. اور یہ جو ہمارا بھی چلیں پتہ یہ بھی تبصرہ یہ آ جائے گا کہ یہ جو اب سنتے نا ایک صفحہ پھٹ گیا, ایک صفحہ پھٹ گیا, ایک صفحہ پھٹ سکتا ہی نہیں. یہ مجھ سے لکھوا لیں, ایک صفحہ نہیں پھٹ سکتا. ہاں, ایک صفحے کے اوپر موجود کھلاڑیوں میں رد و بدل ہو سکتے ہیں. اس کو ہٹاؤ دوسرے کو لے آؤ, یہ ہو سکتا. صفحہ نہیں پھٹ سکتا. یہ شیطان کا بنایا ہوا صفحہ ہے, میں پچھلی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں. یہ نہیں پھٹ سکتا. یہ تو پھٹے گا وہ جب اس کے مقابلے میں کوئی جو ہے وہ اسلامی تحریک اٹھے گی, پھٹے گا. اس کے بغیر یہ نہیں پھٹ سکتا. ابھی یہ جو تھوڑی بہت وہ ہو گئی تھی مس انڈرسٹینڈنگ جو بھی خاندان کے اندر بزرگوں اور ان کے اولاد کے درمیان, تو اس کو سیٹل کرانے کے لیے پھر ایک مستقبل کے خلیفہ صاحب روحانی پیش بہت بڑے بزرگ, وہ ان کا کوئی نمائندہ لندن سے تشریف لایا اور ان کی آگے کوئی نہیں چون کر سکتا تھا. جو آل مائٹی سمجھے جانے والے وہ بھی نہیں کر سکتے تھے, اور جو آئینی طور پر آل مائٹی ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو صلح کر لی. صفحہ نہیں پھٹ سکتا. اور اگر پھٹے گا صفحہ نہیں پھٹے گا. اتنی تبدیلی ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ والا کھلاڑی لنگڑانا شروع ہو گیا تو اس کی جگہ پہ دوسرا مطلب وہ جو تیز رفتار گھوڑا ہے وہ لے آؤ, یا جو جس کی کوئی ساکھ ہے اس کو لا کے رکھ دو, لیکن اس کو بھی رول وہی ادا کرنا ہوگا جو صفحے میں طے. صفحہ نہیں پھٹ سکتا. تو اس کا مطلب ہے ہماری طرف کیا ہوگا, صفحہ نہیں پھٹے گا. اور یہ ہائیبرڈ نظام ناکام ہو گیا ہے تو کیا ہوگا, آپ بھی چائنا ماڈل کی طرف جاؤ گے. ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ آئے گی. ننگا مارشل لا آئے گا, نہیں آیا تو یہ کہ کوئی ایسی سب پھر جوڑ جاڑ کے بنا دیں گے. اور امکان اس کا ہے, زیادہ امکان یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سعودی عرب میں جو ہے نا وہ وہابی اسلام ہے, اہل حدیثوں کا اسلام ہے نا. ہمارے پڑوس میں آ گیا ہے جناب دیوبندیوں کا اسلام, تو یہاں بریلوی اسلام آ جائے. ماڈل اور ادھر ایران میں ہے شیعہ اسلام, ماڈل سب کا ایک ہے, ون پارٹی, دوسری پارٹی نہیں بن سکتی. اور ہمارے ہاں ہمارے سب سے بڑے دانشور قائد اعظم کے بعد جو پاکستان میں پیدا ہوئے جو سمجھے جاتے ہیں وہ حمید گل صاحب, تو وہ تو بیچارے ہمیشہ سے یہ کہتے مر گئے کہ اسلام میں یہ پارٹی بازی نہیں ہے, ایک پارٹی ہوتی ہے. اسلام میں ایک پارٹی ہوتی ہے. اب انہی کے جو ہے نا بیعت یافتہ جو ہیں وہ اولیاء مقبول جان صاحب, دوسرے سب سے بڑے دانشور, ان کے بعد ان کا بھی یہی خیال ہے کہ بھائی پارٹی ایک ہی ہوتی ہے, سیاسی پارٹیاں نہیں ہوتی. جب پارٹی ایک ہی ہوتی ہے تو جس طرح پھر وہ آتما رولتی ہے نا, وہ ٹو پارٹی سسٹم میں نہیں رولتی جتنی ون پارٹی سسٹم میں رولتی ہے. اور یہ پیور ڈکٹیٹرشپ, جو چاہو کرو اور جس طرح چاہو کرو. آپ یعنی دیکھیں جب آپ کوئی مطالبہ کرتے ہیں تو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, رائے عامہ ہموار کرنا اور رائے عامہ منظم کرنا. جب پارٹی ہی نہیں ہے تو کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے, آپ رائے عامہ منظم کیسے کریں گے؟ کر ہی نہیں سکتے. یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی جو آج ہم بیٹھے یہ باتیں کرتے ہیں. نہیں, اس کی اجازت, یہ تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی نا اس نظام کے اندر. چائنا میں آپ یہ نہیں, سعودی عرب میں کر سکتے ہیں, ایران میں نہیں کر سکتے. تھوڑے عرصے میں آپ کو پتہ چلے گا افغانستان میں بھی نہیں کر سکتے, تو پھر پاکستان میں بھی نہیں کر سکیں گے. تو ٹرینڈ تو سیٹ ہو رہا ہے. تو انڈیا میں ہو چکا ہے, یہاں بھی پھر وہ اس کا مقابلہ اسی طرح ہو جائے گا. یہی چیز اب ہوگی برطانیہ میں بھی, یہی ہوگی امریکہ میں بھی, یہی یورپ باقی میں بھی ہوگی. تو جمہوریت کی بساط تو لپٹ رہی ہے اور سیکولرزم کی بساط بھی لپٹ رہی ہے. اس کی جگہ پہ جو آ رہا ہے وہ ون پارٹی رول اور اس کے ساتھ مذہب کی آمیزش, روحانیت والی روحانیت. اور یہ دونوں مل کے جو اصل میں شیطنت ہے اور شیطان کا ایجنڈا غلام بنانے کا ہے, تو گویا رات مزید گہری ہونے جا رہی ہے. یہ تو سارے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ امریکہ آ کے یہاں قبضہ کرتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے ون پارٹی رول لے آئیں, وہی کچھ ہوگا جو امریکہ چاہے گا. اور نہیں ہو رہا کیا؟ تو اس کا مطلب ہے واللیل وما وسق والا عمل ابھی رکا نہیں ہے, اور آگے جانا ہے. البتہ امید یہ ہے, جیسے کہ اب اگلی دیکھیں نا, یہ ساری بات کرنے کے بعد آگے ایک بات کہہ دی, والقمر اذا اتسق, اور قسم ہے چاند کی جب وہ رفتہ رفتہ پورا ہوتا ہے. اس میں اشارہ روشنی کا آ گیا یا نہیں آ گیا؟ تو اس کا مطلب یہ جب رات گہری ہوگی تو چاند بھی آہستہ آہستہ چڑھتا ہے, وہ 14ویں پر پورا جا کے روشن ہوتا ہے.
تو کوئی عمل ایسا ضرور ہوگا جس کے نتیجے میں یہ سارا ڈسٹرب ہو جائے گا. اب اسے میری پچھلی گفتگو کے ساتھ جوڑ لیں. یہ سارا کیا ہے جی؟ یہ شیطانی ایجنڈا. کون اسے امپلیمنٹ کر رہا ہے؟ دجال کر رہا ہے، پیچھے رہ کے کر رہا ہے. ہم کہاں تک پہنچے تھے کہ دجال کب نکلے گا؟ جب اس کا یہ منصوبہ ڈسٹرب ہو جائے گا. یہیں پہنچے تھے نا. تو اس وقت اسے مجبوراً خود نکلنا پڑے گا. یہ بھی ہم نے دیکھا کون کرے گا، تو یہ بات آ گئی تھی کہ حضرت مہدی کے آنے سے وہ سارا یہ منصوبہ چوپٹ ہوگا، جس کے نتیجے میں پھر اسے خود سامنے آنا پڑے گا. وہ جیسے چودھری آخر میں وہ سلطان رائی کا مقابلہ کرنے کے لیے آتا تھا نا، پہلے تو وہ اپنے ارکارے بیچتا رہتا ہے نا، آخر میں وہ بیچارہ خود نکلتا ہے اور پھر مرتا ہے. یہی اس کے ساتھ ہوگا. تو یعنی اس میں بھی امید دلا دی. اب میں آپ کو ایک حدیث، یعنی یہ سارا منظر اگر آپ ذہن میں رکھ لیں، یہ حدیث اب آپ کو جس طرح سمجھ آئے گی نا، اس طرح پہلے شاید کبھی نہ آئی ہو. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے لے کے قیامت تک 5 ادوار کا ذکر کیا ہے. تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، تمہارے درمیان نبوت رہے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ وہ رہے، جس کا مطلب ہے سورج نصف النہار پہ چمکتا رہے گا. ثم تکون خلافتاً علی منہاج النبوہ، اس میں پھر الفاظ یہ ہیں کہ پھر اللہ نبوت کو اٹھا لے گا. مطلب کیا؟ حضور کا وصال ہو جائے گا. تو یہ ایک دور ختم ہو گیا، نبوت کا دور ختم ہو گیا، نبوت ختم. ثم تکون خلافتاً علی منہاج النبوہ، اب جو قائم ہوگی وہ خلافت ہوگی جو نبوی طریقے پر ہی ہوگی. گویا دن باقی رہے گا، دن نہیں ختم ہوگا، نبوی طریقہ ہی جاری رہے گا. حضور کی نیابت ہو رہی ہوگی، حضور کی جو ہے وہ آپ کی جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ آپ ہی کے طریقے کی پیروی ہو رہی ہوگی. پھر کیا ہوتی ہے جی؟ ثم تکون ملکن آذن، جب یہ خلافت ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا. اور اس میں یہ بھی ایک اور روایت میں 30 سال کے بھی ہیں. آج کل کچھ یہ ملوکیت زادے جو ہیں نا، وہ اس طرح کی روایات کو ضعیف ہیں تو فلانے ہیں، تو یہ میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا. یہ حدیث مکمل ہو جائے تو وہ ضعیف کا بھی میں آپ کو بتا دوں گا. تو بہرحال ابھی آپ اس کو اس طرف سمجھ لیجئے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا دور بیان کیا وہ یہ ہے کہ جناب ملکن آذن، عز یعز کہتے ہیں دانتوں سے کسی شے کو کاٹنے کو. تو ملک، ملوکیت، بادشاہی. دیکھیں یہ کوئی ہمارے دور میں آ کے یہ فرق نہیں ہوا کہ خلافت علیحدہ شے اور ملوکیت علیحدہ شے ہے. یہ تو حدیث میں اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرق کر دیا ہے کہ ایک ہوگی خلافت علی منہاج النبوہ اور اس کے بعد ہوگی جو ہے ملکن آذن، ایک بادشاہی ہوگی جو کاٹ کھانے والی ہوگی. حضور کا اپنا دور، حضور رحمت للعالمین، وہ دور بھی رحمت کا مظہر. حضور کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر حضور کا دور، جس میں کتا بھی بھوکا مرے تو حضرت عمر کہتے ہیں میں جواب دہ ہوں. تو اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی؟ بھوکے بچے کے لیے خلیفہ جو ہے وہ تل ملا رہا ہے کہ بھئی اس کے لیے جو ہے آپ وظیفہ جاری کر دو. تو یہ رحمت کا دور ہے. اس کے بعد ایک دور آیا جو کاٹ کھانے والا، ظالم، ظلم کرنے والا دور ہے، اور اسی کے مظہر ہیں کہ آپس میں کچھ تو خون ہے، لڑائیاں ہیں، اور پھر یہ کہ ظلم ہے، زیادتیاں ہیں، حضرت حسین کو کربلا اور کیا کچھ ہے. اس کے بعد یہ سارا ایک ظالمانہ دور ہے اور یہ سارے اپنے لوگوں کے ہاتھ ہو رہا ہے. فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ یکون، یہ رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ یہ رہے. ثُمَّ يَرْفَعُهُ اِذَا شَاءَ يَرْفَعُهُ، اس کو پھر اللہ اٹھا لے گا جب اس کو بھی اٹھانا چاہے گا. اٹھ گیا. کس نے آ کے اٹھایا جی؟ اللہ نے جب اسے اٹھوایا تو کس کے ہاتھوں اٹھوایا؟ اس ملوکیت کی لاش کس نے دفن کی؟ انگریزوں نے نا. رومی آئے، ان کے ہاتھوں ہوا. ثم تکون ملکن جبرین، پھر ایک ملک آئے گا، بادشاہی آئے گی جو مجبوری کی ہوگی. اچھا ابھی میں جمہوریت کی تعریف کر کے بیٹھا ہوں. انگریز کے آنے کے بعد، چلیں انگریز کے جانے کے بعد کہہ لیں، یہاں تو جمہوریت آئی ہے، ٹھیک ہے، جو بدنام ہو گئی. تو اب اس میں اس کو حدیث میں کہا گیا یہ ملک ہے مجبوری کا، جبر کا یعنی مجبوری کا. تو پہلی بات یہ ہے کہ جب غلام تھے، انگریز اوپر بیٹھا ہوا ہے تو مجبوری ہے یا نہیں ہے؟ ایک بات یہ جان لیں. نمبر 2، جمہوریت کی حقیقت کو سمجھ لیں. یہ بہت اہم بات ہے. جمہوریت کی حقیقت جو ہے، میں نے آپ کو جو پہلے بات بتائی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ہی کا عکس تھا جو ادھر سے آیا. یہ عکس اس جو اوپر مسلط طبقہ تھا اس کے اندر نہیں تھا، یہ وہاں کی عوام کے اندر تھا.
جو انہوں نے تعلیم حاصل کی، روشن خیالی کا دور آیا تو وہ جو روشنی ان کو ملی، ڈارک ایج سے نکل کے محمد الرسول اللہ کی جس معمولی سی روشنی میں آئے، یہ عوامی شعور تھا کہ جو طالب تھا اس بات کا کہ ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں. ٹھیک ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. شیطان تو نہیں چاہتا تھا کہ ان کو ان کے حقوق ملیں، تو اس نے پھر کیا کیا؟ یہ جو اس نے اپنا ٹولہ آگے بڑھایا، یہ سرمایہ داروں کا ٹولہ، ان کے ذریعے سے اس نے میڈیا کو کنٹرول کیا. جب میں تھوڑا سا آپ کا وقت لے رہا ہوں، پوری بات سمجھا دینا چاہتا ہوں. میڈیا، یہ ٹیلی ویژن جو آپ دیکھتے ہیں، جب پہلے اخبارات ہوتے تو اب بھی ہیں لیکن اب اتنے مؤثر نہیں رہے ہیں. اسی طرح جو ریڈیو ہوتا تھا، یہ جب چلتے ہیں ان کے خرچے کون اٹھاتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ اخبار کے 10 روپے دیتے ہیں اس سے اخبار نکالا جا سکتا ہے؟ ان کے جو اتنے نمائندے پورے ملک میں پھیلے ہوئے ان کی تنخواہیں پوری کی جا سکتی ہیں؟ چلیں وہ تو کچھ سمجھ لیں. یہ آپ ٹی وی دیکھنے کا کیا لیتے ہیں؟ وہ کیسے اپنے خرچے چلاتے ہیں؟ یہ کیسے چلتے ہیں؟ تو جناب یہ سارے چلتے ہیں ان جو اشتہارات سے جو ان کو کمپنیاں دیتی ہیں. اب آپ اس کو ایک بات کو سمجھیں، میں آپ کو بہت باریک نیچے جا کے سمجھا رہا ہوں. آپ نے فیض آباد وہ پوڑیاں بیچنے والے دیکھیں، وہ جن کے پاس سانپ ہوتا ہے یا نیولا ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ سارا آپ کو تماشا دکھاتے ہیں اور آخر میں اپنی پھکی بیچتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ یہ کھیل کا، انٹرٹینمنٹ کا اور تجارت کا حضور کے دور سے آپس میں تعلق ہے. وہ جو تجارتی قافلے بھی آتے تھے نا، وہ اپنے ساتھ کھیل لاتے تھے. وہ آ کے ڈھول پیٹتے تھے، لوگ نکلتے تھے کھیل دیکھنے کے لیے. وہ کھیل دیکھتے تھے، ساتھ اپنی چیزیں بھی بیچتے تھے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا. تو انٹرٹینمنٹ پلس لین دین یہ ہمیشہ ساتھ ساتھ چلے. اب وہ جب یہ اس دور میں آیا ہے تو اس میں انہوں نے دیے اشتہار. تو اگر ٹیلی ویژن کے اوپر صرف اشتہار چلتے ہوں تو میں اور آپ کھولیں گے بھی نہیں. ہم کھولتے ہیں ڈرامے کے لیے، ہم کھولتے ہیں فلم کے لیے، ہم کھولتے ہیں خبر نامے کے لیے، ہم کھولتے ہیں کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے. اب وہ والا کھیل بھی، وہ کرکٹ میچ کو اتنا کیوں اہمیت دی جاتی ہے کہ اسے دیکھو، اس دوران ہم تمہیں اپنی چیزیں دکھائیں گے کہ یہ خریدو، یہ خریدو، یہ خریدو، یہ خریدو. تو یہ جتنے بھی چینلز کی انکم ہوتی ہے وہ اس ایڈورٹیزمنٹ سے ہوتی ہے. اچھا، یہی سرمایہ دار ہیں کہ جو پھر اب سیاسی نظام تشکیل دیتے ہیں. اس کے لیے بھائی ٹرینڈ چلانا پڑتا ہے، کس کو جتوانا ہے. ہمارے مطلب کی پالیسیاں کون بنائے گا؟ عمران خان بنائے گا، نواز شریف بنائے گا، زرداری بنائے گا، کون بنائے گا؟ ماحول بنایا جاتا ہے اس کا. جو وہ ماحول بنانے والی خبر ہوتی ہے اس کو بار 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 دکھایا جاتا ہے، اور جو اس کے برعکس خبر ہوتی ہے اس کو کل کیا جاتا ہے، وہ دکھائی نہیں جاتی. وہ جو قادری کا جنازہ ہو، لاکھوں کا ہو، وہ خبر ہی نہیں ہے. اور چند وہ موم بتی آنٹیاں ہوں، وہ ہر چینل پہ فلیش ہو رہی ہوں، مظاہرہ مظاہرہ مظاہرہ. یہ میں نے صرف آپ کو ایک جھلک دکھائی ہے. اس سے ذہن بنتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں آپ نے ایک وہ ندیم ملک صاحب ہیں نا، ایک اینکر ہیں، اور ان کو کسی بات پہ ناراض ہو کے حکومت نے، ان کے FIA نے ان کو نوٹس بھیج دیا کہ آئیں ذرا ہمارے پاس ذرا انٹرویو تو لینا آپ کا. اب وہ بندہ ریئیکٹ کر گیا. پہلی بات تو اس نے کہی میں نہیں آتا. دوسرا اس نے کہا یار تم ذرا بڑوں سے پوچھ تو لو، 2002 کے بعد یہ بیانیہ کس نے بنایا تھا؟ فلانا دہشت گرد ہے اور فلانا گڈ طالبان ہے تو فلانا بیڈ طالبان ہے. یہ بیانیہ بنایا کس نے؟ ہم وہ بیانیہ بنانے والے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمارے کانوں کے اوپر، ہماری آنکھوں کے اوپر قبضہ کس کا ہے؟ ہمیں صرف وہ چیز دکھائی جاتی ہے جو ان کے مطلب کی ہوتی ہے، اور وہ سنائی جاتی ہے جو ان کے مطلب کی ہوتی ہے. جو ہمارے مطلب کی ہوتی ہے نہ دکھائی جاتی ہے نہ سنائی جاتی ہے. تو رائے بنانے میں ہم آزاد ہیں؟ آزاد ہی نہیں ہے. ہم وہی رائے بناتے ہیں جو ان کی موڈ ہوتا ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہ رائے بن جاتی ہے. اس کو ذہن میں رکھیں. یہی مغرب میں ہوتا ہے، وہاں بھی اسی طرح ہوتا ہے. اس کو ذہن میں رکھیں اور اقبال کا یہ شعر سمجھیں: دیوے استبداد جمہوری کبا میں پائے کو، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری. یعنی ہم نے سمجھا جمہوریت میں آزادی ہے،
لیکن حقیقت یہ نہیں تھی، یہ سرمایہ داروں کی آمریت تھی۔ البتہ اس میں تھوڑا بہت ریلیف مل جاتا تھا، دکھلاوا جو کرنا تھا نا، تو اب وہ دکھلاوے والا ریلیف بھی ختم ہو جائے گا، وہ نہیں رہے گا، یہ میں سمجھا رہا ہوں۔ تو جمہوریت پہلے بھی کوئی اتنا کامیاب نظام، اچھا اس کو میں اگر آپ سے، یعنی انسانوں کی دل کی پکار ہے، اور میں نے اسے جوڑا ہے کس کی تعلیمات کے ساتھ؟ حضور کی تعلیمات کے ساتھ، لیکن جو ہوا ہے یہ وہ نہیں تھا۔ اور اس کو اگر میں آپ کو سمجھاؤں کیا ہوا، تو مجھے ایک مثال یاد آئی ہے، تلبیس ابلیس کتاب ہے ایک، ابلیس جو چکر دیتا ہے آدمیوں کو، وہ میں نے سوچا تھا وہ پورا قصہ پڑھ کے آؤں گا تو میں اچھی طرح آپ کو سناؤں گا، بہت پرانا پڑھا ہوا ہے لیکن چلے اب پرانی یاداشت پہ ہی سنا رہا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک بزرگ، سادہ لو بزرگ، انہیں کوئی مرید ایک بکری دیتا ہے خوش ہو کے کہ آپ، یہ بہت اچھی نسل کی بکری ہے اور یہ بہت دودھ دیتی ہے، میں نے آپ کے لیے رکھی ہوئی تھی، تو یہ آپ میری طرف سے تحفتاً ہدیتاً قبول فرمائیں۔ وہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ اچھا ان کو راستے میں مل جاتے ہیں ٹھگ راستے میں ملتے ہیں، تو وہ اکٹھے نہیں آتے، پہلا ایک آتا ہے، وہ آ کے ان کو بڑی عقیدت سے ہاتھ چومتا ہے، گھٹنے ہاتھ لگاتا ہے، پاؤں چھوتا ہے اور بہت تعریفیں کرتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے حضرت جی یہ آپ کے ساتھ یہ کتا میری سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کتا نہیں پاگل، یہ بکری۔ اچھا آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، میں تو آپ کے آگے بولنے کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ اور وہ اجازت لے کے چلا جاتا ہے۔ اب حضرت جی آگے بڑھتے ہیں، تھوڑے اگلے نکرے پہ دوسرا ٹھگ مل جاتے ہیں، وہ ہوتے بیچ سے سارے ملے ہوئے ہیں، آگے دوسرا مل جاتا ہے، وہ بھی عقیدت احترام، یہ وہ میرے ابا جی بھی آپ کے مرید تھے، مطلب بہت وہ سب کر کے، تو آخر میں کہتا ہے کہ آپ نے یہ کتا کس مقصد کے لیے ساتھ رکھا ہوا ہے؟ وہ اس کو بھی ڈانٹ کے بگا دیتے ہیں کہ بھئی یہ کتا نہیں ہے۔ اچھا وہ بھی کہ نہیں ٹھیک ہے جی، جو آپ کہتے ہیں وہی صحیح ہوگا، میری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، آپ نہیں غلط ہو سکتے، بس جو میں نے دیکھا وہ میں نے پوچھ دیا آپ سے، تو بہرحال آپ کی بات ٹھیک ہے۔ وہ چلا گیا۔ اگلے نکرے پہ گئے تو پھر ایک اور بزرگ ملے انہیں، وہ بھی اچھے مطلب شریف آدمی، خوش اخلاق، اور وہ بھی بڑی اخلاق سے پیش، ویسے ٹھگ سارے با اخلاق ہوتے ہیں، یعنی جس نے ٹھگنا ہو اس سے اچھے اخلاق کسی کے نہیں ہوتے، یہ بالکل ایک کامن بات ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، ٹھگ برے اخلاق کا آدمی نہیں ہوتا۔ اب ان کو جناب وہ تیسرا ٹھگ مل گیا، اس نے کہا جی اسی طرح سارا کچھ کر کے، تو اس نے کہا جی میں بہت عرصے سے کتے کی تلاش میں تھا، یہ مجھے بہت پسند آ گیا، آپ مہربانی کر کے یہ کتا مجھے دے دیں، جو پیسے مانگیں گے دے دوں گا۔ اب وہ بزرگ بھی چکرا گئے، انہوں نے کہا یار تیسرا بندہ یہ بھی ہو سکتا ہے میں ہی دھوکہ کھا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یار نہیں لے جا، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ جمہوریت کے ساتھ ہوا ہے، لے کے آئے ہیں یہ سرمایہ داروں کی آمریت، لوگوں کو بتایا یہ کیا ہے؟ جمہوریت۔ لوگ نہیں جانتے تھے بکری اور کتے کا فرق، ٹھگے گئے، ٹھگوں نے مل کے نو انسانی کو لوٹا ہے۔ اب اسے جوڑ لیجئے میری پچھلی، میں نے کہا پوری دنیا میں کس کی حکومت ہے؟ دجال اور نیٹ ورک کی۔ نیٹ ورک سمجھ میں آ گیا آپ؟ وہ تین ٹھگ دیکھ لیے نا، یہ عالمی ٹھگ ہیں، ان کا نیٹ ورک ہے، یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں، وہ امریکہ سے لے کے یہاں تک ایک ہی بیانیہ جاری کرتے ہیں، یہ ایک صفحہ کیسے پھٹے گا؟ سمجھ آ گئی؟ سارے ٹھگوں کا مفاد ایک ہے، صفحہ نہیں پھٹ سکتا۔ ہاں ٹھگ بدل سکتے ہیں کہ بھائی تمہاری جو ہے نا وہ جو ہے پرفارمنس اچھی نہیں ہے، ہم دوسرا ٹھگ لے کے آئیں گے جو تم سے بہتر ہے، اس سے لوگ زیادہ دھوکہ کھائیں گے کیونکہ لوگوں کو اس سے امید ہے کہ یہ ڈیلیور کرے گا، تو جس سے ڈیلیور کرنے کی زیادہ امید ہوگی وہ بڑی ٹھگی مارے گا۔ تو یہ ٹھگوں کا وہ معاملہ ہے۔ لیکن یہ معاملہ کیوں کیا گیا تھا؟ مجبوراً کیا گیا تھا۔ جب آپ بکری ہتھیا سکتے ہوں ڈنڈے کے زور پر، آپ کے پاس اتھارٹی ہو، آپ جس سے کہیں لا بکری، الو کا پٹھا، ہمارے ملک میں بکری اس طرح آزادی سے لے کے اپنے گھر لے کے جا رہا ہے، نہیں یہ سرکاری باڑے میں جا کے باندھ دو، وہاں ٹھگی کا سلسلہ قائم کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ تو بادشاہوں کو یہ ٹھگی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ انہیں جو چاہیے، وہ انہیں جس کی بیوی چاہیے اٹھا کے لے جائیں، کون روک سکتا ہے ان کو؟ تو جب لوگوں میں شعور آیا، بغاوت پیدا ہوئی، انہوں نے ٹھگی کا سلسلہ شروع کر دیا، اور اب ان کے پاس یہ طاقت واپس آ رہی ہے جمہوریت کو بدنام کرنے کے بعد کہ جمہوریت ڈیلیور نہیں کر سکی، اس لیے کہ اصلی جمہوریت آئی نہیں تھی، ٹھگی کا دور آیا تھا، اب وہ واپس اپنی آمریت کا دور واپس لے کے آ رہے ہیں۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا انڈیا میں کہاں تک بات پہنچ چکی ہے، ہم
ساری تیاریاں کر چکے ہوئے اور ہم نے جانا ادھر ہی ہے. صفحہ نہیں پھٹے گا, صفحہ مضبوط ہوگا. اور اگلا سٹیپ جو ہے یعنی یہ سب ناکام ہو گیا, ہم نے آخری نواز شریف تو ہے ہی چور, زرداری تو 10 نمبر, اور اس کے بعد جو ہے نا پیپل پارٹی اور نون لیگ یہ سارے یہ پٹواری اور یہ جیلے, اور یہ اب جو ہے نا یہ عمران خان سے بڑی امید تھی, ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا, وہ سیاپا رونا دھونا وہ پھپا کٹنی والا. اور اس کے بعد آخر میں یہ کہ اب مجبور ہو کر نیک سیرت نیک چلن مولوی حضرات ان کی ہم حکومت قائم کرتے ہیں, اور یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا. اور یہ لو جناب نعرہ تکبیر تو یا رسول اللہ 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 خیر صلی اللہ, اور پیچھے لچ وہی چلا جائے گا جو اب کوئی وہ جو ایک ہوتا ہے نا ہمارے یہاں محاورہ ہلیانا تو سلیانا, اب ایک مکمل اس اسلام کے روپ میں یزیدی دور جو ہے اس کا اجرا ہونے جا رہا ہے. تو راحت تو ابھی مزید گہری ہونی ہے, اور یہ پوری دنیا میں ہونی ہے. اور پوری دنیا یہاں تو چلیں جو بھی ہوگا, ادھر بھی یورپ میں بھی مسلمانوں کی کٹ چڑھے گی, کیونکہ وہاں جب عیسائی اس طرح آئیں گے تو جو نفرت پیدا ہو چکی ہے یہی مغرب سارے میں ہوگا, یہی امریکہ میں ہوگا, یہی برطانیہ میں ہوگا, یہی ہندوستان میں ہوگا. اور یہاں پہ کوئی نیا انتظام, میرا جغرافیائی انتظام بھی شاید نیا کریں گے, کیونکہ یہاں پہ مذہبیت جو زیادہ شدت پسند مذہبیت ہوگی اس کو ذرا ادھر خراسان وہ بنا کے دیں گے نا پختونستان, کہ تم جاؤ ادھر بڑھو. اور یہ جو روشن خیال ملک بنے گا اس میں شاید وہ مشرقی پنجاب بھی شامل کر لیں, کشمیر بھی شامل کر لیں, تو یہ اور ملک بنے گا. تو یہ ہے کہ جو نقشہ بن رہا ہے. تو واللیل اذا وما وسق, لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ جو جبر کا دور, جیسے وہ میں نے حدیث کے حوالے سے آپ کو سنایا تھا کہ ثم تکون ملکن جبریہ, تو مجبوری ابھی کم نہیں ہونے والی, مجبوری ابھی مزید بڑھنے والی ہے. اور اس کے بعد وہاں پہ بھی دیکھیں حدیث میں بھی آیا کہ یہ مجبوری کا دور بھی رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے کہ یہ دور رہے. ثم یرفعها, پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا. اذا شاء ان یرفعها, جب اس کو اٹھانا چاہے گا, جب اس کو اٹھا لے گا. جو 5واں دور آئے گا وہ کیا ہے؟ ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ, پھر نبوت کے طریقے پر خلافت قائم ہوگی. ٹھیک ہے, اب اس کو ذرا ادھر جوڑے نا, جو میں نے آپ کو واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق, حضور والا دور جوں کا تو نہیں ہو سکتا, وہ تو امتناع نظیر ہے. لیکن جیسے سورج کی روشنی چاند منعکس کرتا ہے, اس کا ایک انعکاس دنیا پوری میں دوبارہ ہوگا. اور اب جب ہوگا تو یہ پورے گلوبل ہوگا, کیونکہ دنیا گلوبل ہو چکی ہے. اب وہ شیطان کا نیٹ ورک اگر عالمی قائم ہو گیا ہے, تو یہ جب یہ چاند طلوع ہوگا تو یہ بھی پھر اب عالمی روشنی بکھیرے گا, پوری دنیا میں اللہ کا دین غالب ہوگا. یہ دوسری حدیثوں میں اس کا ذکر ہے, ان اللہ زوالی الارض فرائیت مشارقہا و مغاربہا و ان امتی سیبلغ ملکہا ما زوی علی منہا. لیکن یہ ابھی ہونا ہے, اور یہ ضروری نہیں میری اور آپ کی زندگیوں میں ہو. ہماری زندگیاں اس رات میں آئی ہیں. اگرچہ کہ نیا چاند پیدا ہو چکا ہے, اس کے آثار ہیں, یہ جو ہم بیٹھے یہ بات چیت کر رہے ہیں یہ بھی اسی چاند ہی کی کوئی کرن سمجھ لیجئے. نہیں تو یہ بھی مشکل ہوتا ہے نا, گہری اندھیری رات میں یہ روشنی بھی نہ ہوتی. تو یہ ایک جگہ تو نہیں ہے نا, یہ پوری دنیا میں مختلف جماعتیں کر رہی ہیں, مختلف لوگ کر رہے ہیں جن کے اندر تڑپ ہے, سچی تڑپ ہے. اور یہ میرا ماننا ہے کہ جتنی جماعتیں ہیں یہ یوں سمجھیے کہ ان کے اندر ہر جماعت میں مخلص لوگ موجود ہیں. وہ جب چاند بننے کا وقت آئے گا تو ان مخلصین کو اللہ تعالیٰ کسی ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دے گا. باقی تو جو ریجیکٹ ہو جائے گا, باقی جو جماعتوں کے لیے جیتے ہیں اور جماعتوں کے لیے مرتے ہیں, ظاہر ہے وہ اللہ کے لیے تو نہیں جیتے اور مرتے نا. ان کے تو بت, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, تو ان کا تو جو آستین کا بت ہے وہ جماعت ہے. جیسے بنی اسرائیل کے لیے اپنے اسرائیلی ہونا بت بن گیا, محمد رسول اللہ پہ ایمان نہیں لا سکے, ایسے ہی حضرت مہدی پر یہ جماعت کے جو بت کو پوجنے والے لوگ ہیں یہ نہیں ان کی طرف آگے بڑھ سکیں گے. تو بہرحال یہ ہمارے سامنے ایک نقشہ آ گیا, جو میں نے وہ آپ کو دجالی دور کا پورا بتایا تھا, وہ ابھی مزید گہرا ہونے والا ہے. اس میں آ کے ڈسٹربنس جو ہوگی وہ حضرت مہدی کی, جب اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے تو اس سے وہ سارا منصوبہ تلپٹ ہوگا. پھر دجال ظاہر ہوگا, اس کو ختم کرنے کے لیے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اور اس کے بعد پھر عالمی نظام خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.